بیوی کی مثال سے دے رہا ہوں کہ بیوی پر تو آپ کی حکومت ہوتی ہے نا. جب اس پہ آپ سوچے سمجھے بغیر تبلیغ نہیں کرتے اور آگے ڈر رہے ہوتے ہو کہ پتہ نہیں آگے سے جوتا آئے گا یا بیلن آئے گا, تو حاکموں کو تبلیغ یا حکمرانوں کے ساتھ ملتے ہوئے ان کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے کیا وہ طریقہ اختیار کیا جائے گا جو فیس بک پہ لوگ کمنٹس کر کے سمجھا رہے ہیں مولانا کو کہ آپ اس طرح کیوں نہیں بولا, آپ نے یہ کیوں نہیں بولا, آپ نے یہ کیوں نہیں بولا. گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے. اور مولانا کو عزت اور شہرت کی ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ مولانا کی شہرت عمران خان سے کئی گنا زیادہ. عمران خان کی شہرت اس وقت تک ہے جب تک وہ وزیر اعظم ہے. اگر وہ وزیر اعظم کے عہدے سے معزول ہو گیا تو مولانا طارق جمیل صاحب کے چاہنے والے, ان سے عقیدت کرنے والے پوری دنیا میں موت تک ان کے ساتھ رہیں گے. عمران خان کا ایسا ساتھ دینے والے لوگ نہیں ہیں. میں برائی میں نہیں کہہ رہا, نہ میں اچھائی میں کہہ رہا ہوں, میں ایک بات کر رہا ہوں. تو مولانا کو کیا, مولانا کا شمار کہا جاتا ہے کہ دنیا کے 5 مؤثر ترین لوگوں میں ہے. یعنی جو ریسرچ ہے نا کہ دنیا کے 5 وہ لوگ جن کو سب سے زیادہ دنیا میں سنا جاتا ہے, ان میں سے ایک کون ہے؟ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب. تو یا تو وہ شہرت کے بھوکے ہوتے یا وہ عزت کے بھوکے ہوتے, تو پھر آپ امکان کے درجے میں یہ کہہ سکتے تھے کہ مولانا نے وزیر اعظم کی کے حق میں جو ایک بیان دیا ہے کہ اس کو اچھے کاموں میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی مولانا کی نیت کیا ہے, بولو بھائی, غلط ہے. تو یہ الزام بھی آپ مولانا پہ نہیں لگا سکتے. تو اللہ کے بندو اپنے ظرف کو کیا کرو. باقی میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں کہ ممکن ہے لوگ کہیں کہ اچھے کاموں میں جب اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے تو عمران خان کے دور حکومت میں جو برے کام ہو رہے ہیں اس پہ بھی تو مولانا کا کلپ آنا چاہیے نا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات آپ لوگوں کے بھائی. ممکن ہے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ جب اچھے کاموں میں اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے تو برے کاموں میں, بولو نا یار کیا ہو گیا, برے کاموں میں حوصلہ شکنی بھی تو ہونی چاہیے. تو یاد رکھیں شریعت نے ہمیں نہیں انل منکر کا حکم دیا ہے. نہیں انل منکر کا طریقہ کیا ہوگا یہ شریعت نے اس بارے میں ہمیں کیا چھوڑا ہے, آزاد. منکر یعنی گناہ کو روکنا, معاشرے سے برائی ختم کرنا, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور واعظین کی ذمہ داری لوگوں سے زیادہ ہے, عام لوگوں سے زیادہ ہے. لیکن منکر کو روکنے کا طریقہ وہ آپ کا نہیں ہوگا. وہ جو روکنا چاہ رہا ہے وہ خود فیصلہ کرے گا کہ میں نے کس طریقے سے کسی کو گناہ سے روکنا ہے. گناہ سے روکنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی گناہ کر رہا ہے, آپ بازو پکڑیں اور بولیں اس کو کھینچ شراب خانے سے نکال لیں, شراب کی بوتل توڑ دیں اور 2 چماٹ لگائیں, اس کے بولیں چل دفع ہو یہاں سے. یہ بھی ایک گناہ کو روکنے کا طریقہ ہے. بات نہیں آ رہی میرے خیال ہے سمجھ. یہ طریقہ, اس کا اختیار صرف گورنمنٹ کے پاس ہے. یہ والا اسٹائل ہے نا گناہ سے روکنے کا, ڈنڈے کے زور سے, یہ آپ کو اختیار ہے اپنی بیوی بچوں پہ, اپنی اولاد پہ. اس کے علاوہ زبردستی آپ کسی کو گناہ سے, بولو نا بھائی, نہیں روک سکتے. یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے ہے کہ اگر کسی نے کسی شخص کے گناہ کے آلات لے کے توڑ دیے تو اس پر ضمان واجب ہے. آپ نے کسی گلوکار کو گاتے ہوئے دیکھا, وہ بجا رہا ہے اپنا باجا, تو یہ گناہ کا آلہ ہے نا, گناہ معصیت کا آلہ ہے. وہ اپنا وہ ٹڑنگ ٹڑنگ بجا کے ناچ رہا ہے, گٹار. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, حدیث میں آتا ہے جو گناہ کو دیکھے اسے چاہیے اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دے. اگر استطاعت نہیں ہے تو زبان سے. آپ نے کہا مجھ میں چونکہ استطاعت ہے, آپ گئے اس کا باجا لیا, دھاڑ کر کے توڑا اور نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے بھاگ گیا کہ آج میں نے گناہ کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا ہے. اور یہ حدیث پیش کیا آپ نے. تو مجتہد کیا کہتے ہیں امام حنیفہ, جن کو مجتہد اعظم قرار دیا گیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس کے باجے کے پیسے, بولو بھائی, دینے پڑیں گے. کیونکہ ڈنڈا چلانے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ آپ صرف اپنے بچے کے ہاتھ میں اگر باجا نظر آئے نا, گٹار, اس کو تو توڑ سکتے ہیں. بیگم صاحبہ اگر گٹار گھر میں بجا رہی ہیں, آج تو بیگم پہ زور نہیں چلتا, تو حکومت پہ زبردستی کیسے کروائی جا سکتی ہے بھائی؟ کئی لوگ مجھے کال کر کے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میری بیگم پردہ نہیں کرتی. میں کہتا ہوں شادی سے پہلے نہیں کرتی, ہاں پہلے سے نہیں کر رہی ہے, تو برداشت کرو بھائی. اب محبت کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. وہ کہے گی کہ اگر پردے والی سے کرنی تھی تو مجھ سے کیوں کی,
تو آپ بھائی محبت سے سمجھا سکتے ہو. تو جب اس زمانے میں بیوی پر زبردستی نہیں کی جا سکتی تو کیا حکمرانوں پہ زبردستی ہو سکتی ہے؟ تو امام حنیفہ کہتے ہیں گٹار اگر آپ نے توڑ دیا تو آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے, آپ کہہ سکتے ہیں مجھ میں استطاعت تھی, وہ کہتے ہیں یہ استطاعت نہیں ہے, کیونکہ اس کے جو نتائج نکلیں گے اس سے معاشرے میں فساد پیدا ہوگا. استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے آپ نے جب لوگوں کو روکا تو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں ان سے بچنے کا آپ کے پاس اس کی کیا دوا ہے بھائی؟ ہر بیماری کی دوا کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں نا. ایک مریض ہے, وہ بیچارہ اتنا کمزور ہے کہ وہ آگمنٹن 500 mg برداشت ہی نہیں کر سکتا. آپ نے کیا کیا کہ چونکہ مرض بہت شدت سے پھیل چکا ہے اور اینٹی بائیوٹک کھلانا ضروری ہے, تو آپ نے 500 mg کی 4 گولیاں اس کو کھلا دیں کہ تاکہ جتنے جراثیم ہیں وہ ایک دم وہ سارے جراثیم کیا ہو جائیں, ختم ہو جائیں. اس سائیڈ ایفیکٹ میں وہ جو اتنا بڑا جرثومہ ہے نا جو مریض ہے وہ بھی کیا ہو گیا. تو بھائی اس کا سائیڈ کے نتائج جو اس کے ضمنی نتائج نکلیں گے, ضمنی نقصانات ہوں گے, اس کی بھی پہلے سے تلافی بولو بھائی ضروری ہے. تو امام حنیفہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ یا حکومت جب ڈنڈا چلاتی ہے تو اس کے پاس سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے طریقے بھی ہوتے ہیں, بلکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہی نہیں ہیں, اس کے نقصانات ہوتے ہی نہیں ہیں, اور اگر ہو تو حکومت کے پاس اس کا حل ہوتا ہے. پبلک جب یہ کام کرے گی اور قانون اپنے ہاتھ میں لے کے لوگوں کے معصیت کے وہ باجے توڑے گی اور جا کے ویڈیو سینٹروں جو فلمی جہاں گانے وغیرہ ان دکانوں پہ آگ لگائے گی یا توڑے گی, تو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے ان کا لوگوں میں تحمل نہیں ہوتا. نتیجہ کیا نکلے گا کہ برائی وقتی طور پہ ختم ہوگی مگر نتیجے کے لحاظ سے برائی اور زیادہ پھیلے گی. تو نہی عن المنکر کا جو حدیث میں آتا ہے نا کہ مر رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, جو تم میں کسی منکر کو اپنی آنکھ یعنی دیکھے تو اسے چاہیے اپنے ہاتھ سے تبدیل کر ڈالے. فإن لم یستطع, اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر کس سے کہے؟ زبان سے. آگے حدیث پوری سمجھیں. استطاعت نہ ہونے کا مطلب سمجھ میں آیا؟ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ جا کے توڑ دیا, وہ تو اس کی استطاعت تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہے. آپ بندوق لے کر جائیں اور جتنے جو فلمیں انڈین فلمیں جن دکانوں میں بک رہی ہیں سب کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیں, آگے کیا ہوگا وہ آپ نے سوچا ہے پہلے کہ نتیجہ کیا نکلے گا اس کا؟ تو استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ ان نتائج کا بھی آپ میں تحمل ہو, اور یہ بھی مطلب ہے کہ اس کے نتیجے میں مزید کوئی بڑا فساد پیدا نہ ہو. 1 دفعہ کہو 2 دفعہ کہو محبت سے, بس اب کیا کرو خاموش, کیونکہ اب بار بار بولو گے تو فائدے کے بجائے کیا ہوگا. تو میرے بھائی جب اپنے گھر میں ہم زبان سے تبلیغ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے ہیں, تو کیا حکمرانوں کو زبان سے تبلیغ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنے کا حکم نہیں ہے کہ فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب چونکہ دائی ہیں, وہ زبان سے روکنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں گے کہ میں نے اگر عمران خان کو یا وزیر اعظم کو یا فوج کے سربراہ کو یہ کہہ دیا کہ یہ جرم ہے, اس کا یہ نقصان ہے, تو کہیں اس کا فائدے کے بجائے نقصان نہ ہو. تو ان کی رائے ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے ایسے موقع پہ خاموشی بولنے سے زیادہ بہتر ہے. اور ممکن ہے دوسرا عالم یہ سمجھتا ہو کہ نہیں میرے لیے بولنا ضروری ہے, اس کے نقصانات کم ہے فائدہ زیادہ ہے, تو وہ بولے. تو اس میں رائے کا اختلاف بولو بھائی ہو سکتا ہے. ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو, بیوی کی مثال سے دے رہا ہوں کہ بیوی پر تو آپ کی حکومت ہوتی ہے نا, جب اس پہ آپ سوچے سمجھے بغیر تبلیغ نہیں کرتے اور آگے ڈر رہے ہوتے ہو کہ پتہ نہیں آگے سے جوتا آئے گا یا بیلن آئے گا, تو حاکموں کو تبلیغ یا حکمرانوں کے ساتھ ملتے ہوئے ان کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے کیا وہ طریقہ اختیار کیا جائے گا جو فیس بک پہ لوگ کمنٹس کر کے سمجھا رہے ہیں مولانا کو کہ آپ اس طرح کیوں نہیں بولا, آپ نے یہ کیوں نہیں بولا, آپ نے یہ کیوں نہیں بولا؟ وہ لوگوں سے پوچھیں گے کہ آپ بتاؤ میں نے عمران خان کو جا کے کیسے تبلیغ کرنی ہے. تو سینس لیس لوگ ہیں, جذباتی لوگ ہیں, یہ لوگ مذہب کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں.